بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم توبہ سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس حدیث کے اوپر غور کیجئے اور سوچئے کہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ ہمارے دین میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہم اپنے وہی سارے گناہوں کو، چاہے ہم جتنے بھی اچھے انسان بن جاتے لیکن ہم اپنے گناہوں کے پوٹلے کو لے کر چل رہے ہوتے اور آخرت میں عذاب کا پتہ ہوتا کہ ہمیں عذاب ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا دروازہ دے کر اس چیز کی امید دلائی ہے، اس چیز کی ہوپ دلائی ہے کہ آپ بالکل صاف ستھرے ہو کر، پاکیزہ ہو کر واپس جا سکتے ہیں اللہ کے پاس۔ تو دیکھیے کہ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ بس استغفر اللہ ایک منہ سے کہتے جائیں اور دوسرے ہی لمحے وہ گناہ کرتے جائیں۔ توبہ کی شرائط بیسکلی 3 ہیں، کہیں پر آپ کو 5 بھی نظر آئیں گی جہاں پر حقوق العباد کا معاملہ ہوگا۔ پہلے ہم 3 پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں بانٹ لیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کا اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس گناہوں کو یاد کیجئے یا اس خاص گناہ کو یاد کیجئے۔ جنرلی اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کی پہلے عادت نہیں تھی، یا جھوٹ بہت بولنے کی عادت تھی، یا کپڑے صحیح طرح پہننے کی عادت نہیں تھی۔ ان سب کو جنرلی آپ یاد کریں گے۔ کبھی کبھی کچھ خاص گناہ بھی ہوتے ہیں، ان کو الگ سے آپ یاد کر سکتے ہیں، کہ جیسے کسی کے بارے میں چغلی کھائی تھی، کسی کا مال ہڑپ کیا تھا، یا کسی کے بارے میں غلط قسم اٹھا لی تھی، یا کوئی ایسی کوئی خاص قسم کی چیز ہو جو غلط کی تھی اور خود کو ہی معلوم ہو۔ تو کیا کریں اس کے بارے میں؟ ماضی والا جو ایسپیکٹ ہے توبہ کا، وہ یہ کہ خوب اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، معافی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیوں کر لیا تھا، اور اس بجائے اس کے کہ جسٹیفائی کیجئے، کیونکہ کبھی کبھی ہم اپنے گناہوں پر یہ غلطی کر لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا اب کیا کریں، کرنا پڑ گیا تھا، تو ایسے حالات میں تو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی لفظ ہمارے منہ سے نکل رہے ہوں گے یا دماغ میں ذہن میں سوچ آ رہی ہوگی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری شرط ہی ہم پوری نہیں کر رہے، کہ اس کے اوپر نادم نہیں ہو رہے، گلٹی فیل نہیں کر رہے۔ نمبر 2، پھر حال کے اوپر آئیے، یعنی پریزنٹ میں کیا کریں۔ توبہ کا جو حصہ ہے پریزنٹ والا، اس میں یہ کہ اس گناہ کو کمپلیٹلی چھوڑ دیجئے، اینڈ کر دیجئے۔ جو بھی بری عادت تھی، جو بھی غلط کام تھا، اس کو بالکل چھوڑ دیجئے، اور دوسرا یہ کیجئے کہ کوئی اچھے کام کو ریپلیس کر دیجئے، نیکی کے کام کو شروع کر دیجئے، چاہے زیادہ ذکر کرنا ہو، چاہے زیادہ استغفار پڑھنا ہو، چاہے زیادہ نفل پڑھنی ہو، اس طرح سے کہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگا لیجئے کہ برائی کی طرف جانے کا رجحان کم ہو جائے۔ اور پھر تیسرا جو مستقبل والا پیس ہے توبہ کا، یعنی پہلا تو کہ آپ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور سوری کریں اور برا فیل کریں کہ میں نے ایسے کیوں کر لیا تھا، کاش میں نہ کرتی۔ پھر حال میں اس کو بالکل چھوڑ دیجئے، اور مستقبل میں اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اب میں کبھی بھی یہ دہراؤں گی نہیں۔ کافی لوگ اس سٹیپ سے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم تو وعدہ کیسے توڑیں گے۔ وعدہ کیسے توڑیں گے سے مطلب ہے کہ ہمارے دل میں ابھی بھی یہ فیلنگ ہے کہ ہم یہ گناہ دوبارہ کریں گے۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں پکا فیصلہ کر لیا ہو کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ وعدہ کیجئے، اللہ نہ کرے زندگی میں دوبارہ کسی وجہ سے یہ مسٹیک ہوتی ہے، نیت کے ساتھ نہیں کہ اسی وقت نیت بنا لی کہ شاید کرنا پڑ جائے، نہیں، اگر دوبارہ کبھی ہوتی ہے تو بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، اگر خالص ہے، اگر دل سے کی ہے۔ اس وعدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالص ہو کے دل سے توبہ کر رہے ہیں، تبھی جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ تو کیا 3 سٹیپس تھے؟ معافی مانگیں، اور بالکل چھوڑ دیں، اور وعدہ کریں کہ فیوچر میں نہیں کریں گے۔ اور چوتھا اور پانچواں کیا ہے کہ ایک تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے، اس کے بارے میں آپ بہت کیئرفل رہیے، مت توڑیے لوگوں کے دل، مت کیجیے ایسی کوئی بات، مت چغلی کھائیے، مت لوگوں کے کاموں میں روڑے اٹکائیں، ان کے بارے میں تجسس نہ کریں، ان کے مسئلوں میں ہنسیں مت، زیادہ خوش نہ ہوں، حسد نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی سے لڑائی مت کریں۔ اگر ایسے کچھ کیا ہے تو کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو چوتھی اور پانچویں شرط یہ ہے کہ لوگوں کی مال کو واپس کریں، امانت میں جو خیانت کی ہے اس کو واپس کریں، اور معافی مانگیے۔ اور جہاں پر یہ چیزیں واپس نہیں ہو سکتی، یا کسی کا حق مارا ہے وہ نہیں ادا ہو سکتا، کسی کو سیلری کم دی ہے وہ ادا نہیں ہو سکتی، یا کسی سے معافی نہیں مانگی جا سکتی جیسے غیبت جیسے گناہ میں، تو پھر ایسے انسان کے لیے ان کے اعلیٰ درجات کی دعا کیجیے۔ جہاں پر آپ کسی سے جا کر منہ پر نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کر دیا تھا، کیونکہ اس طرف اتنا اور بڑھے گا، نفرتیں اور بڑھیں گی، تو دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اس شخص کے لیے کہ اللہ میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا تھا، یا اللہ اس کے درجات بلند کر دیجئے۔ اور آخر میں ایک اور چیز انفارمیشن کی خاطر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ گناہوں کے ساتھ
کفارہ منسلک ہوتا ہے، یہ ایک الگ سٹیپ ہوتا ہے جس میں روزے رکھنا یا غریبوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا، یہ ڈیٹیل سے کسی اور وقت انشاءاللہ کور کیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس گائیڈ لائن کے بعد ہماری توبہ کے اندر بہت طاقت ہوگی اور اس کے اندر سوچ سمجھ ہوگی، بجائے اس کے کہ بغیر میننگ کے استغفار پڑھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول کرے اور ہمیں گناہوں سے دور رہنے میں مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔